ہماری جو فوج کی قیادت ہے اس کی محب الوطنی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اس سے بڑی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوگی کہ ایک مفرور شخص پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے نام کی منظوری دے گا اور ایک ہی راگ جو ہے وہ الاپ رہے ہیں. فوج اور جوڈیشری آپس میں مل جائیں اور خدا کے لیے عمران خان کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں. آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں. ہم نے لوگوں کے جذبات کے آگے بند باندھا ہوا ہے، ادروائز لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، NB نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، سندھی کی ایک مشہور کہاوت ہے، وہ اگر میں پہلے سندھی میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو پراپر مزہ آئے. سندھی میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ رب رسے مت کھسے ہنے کون ہتھیار. یعنی جب آپ سے رب خفا ہو جاتے ہیں یا رب آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی لاٹھی، کوئی گولی، کوئی بندوق، کوئی تلوار نہیں مارتے، بس صرف آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. تو جب عقل پہ پردہ ڈل جاتا ہے تو پھر آپ کا ہر سیدھا قدم بھی الٹا پڑتا ہے اور آپ کا ہر درست فیصلہ بھی غلط فیصلوں میں شمار ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آج کل عمران خان کے ساتھ جو سچویشن اس وقت ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جو بھی معاملات ہیں اب اس کی وضاحت خود عمران خان کریں گے، اور جبکہ جو ہے وہ شیریں مزاری تھوڑا بہت ٹویٹس کر رہی ہیں اور باقی جو فائر بریگیڈ کا کام کر رہے ہیں وہ فواد چودھری کر رہے ہیں. لیکن فواد چودھری کا انداز بھی چودھریوں والا ہے، تو ان کے لہجے میں ایک طرف تو ججز کو دھمکی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو دھمکی ہے جن کے لیے عمران خان نے گزشتہ روز کچھ لفظ بولے تھے. اور فواد چودھری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کے باپ میں ہمت ہے تو پھر اسلام آباد سے نکل کے دکھائے. اور یہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے لیے کہا ہے کہ کسی بھی جج کو سیاسی معاملات میں کامنٹ کرنے کی یا ریمارکس دینے کی کا جو ہے وہ یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال ناظرین، یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہو چکی، لیکن اس وقت میں آپ کی خدمت میں انتہائی اہم جو باتیں ہیں یا انتہائی اہم جو خبریں یا انفارمیشن ہیں میں وہ لے کر حاضر ہوا ہوں. پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے ان 4 افراد کے نام کو منظر عام پہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے حوالے سے وہ مسلسل سب کو تھریٹ کر رہے تھے. یعنی حکومت کو تھریٹ کر رہے تھے، اداروں کو تھریٹ کر رہے تھے، عدلیہ کو تھریٹ کر رہے تھے. پتہ نہیں مطلب انہوں نے وہ 4 نام تو شاید نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی علادین کے چراغ سے کوئی جن نکلنے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے. تو بہرحال عمران خان نے ان 4 ناموں کو منظر عام پہ یا ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید کل وہ فیصلہ اپنا پشاور کے جلسے میں کوئی بہت بڑا اعلان کر دیں یا کوئی بہت بڑا انکشاف کر دیں. اب وہ انکشاف کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے فیصل آباد جلسے میں گند کیا ہے یا جو زہر اگلا ہے یا جو اداروں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی ہے، عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج بھی ایک کیپٹن سمیت جو ہے وہ 5 جوان شہید ہوئے ہیں، 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اب یہ عمران خان کو بتانا ہے کہ جن جوانوں نے اور جس کیپٹن نے جام شہادت نوش کیا ہے وہ کس زمرے میں ہیں، کہ وہ محب وطن تھے یا نہیں تھے، یا پھر جس طرح جو ہے عمران خان نے اسپیچ میں کہا کہ آپ نے غداری کی اور غداروں کا ساتھ دیا اور آپ غدار ہیں، جس کی میں اس سے پہلے والے ویلاگ میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں. تو ناظرین، اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کی طرف سے وہ 4 نام ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اب یہ اندازہ عمران خان کو بھی ہو گیا ہے کہ اگر اس نے آخری پتہ شو نہ کیا تو اس کے گرد جو اپنا گھیرا ہے وہ جس طرح تنگ ہو رہا ہے
اور جس طرح ان کو تنگ گلی میں لا کے چھوڑ دیا گیا ہے، وہاں ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ تو ناظرین، اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو آپ بہت بڑی خبر یہ ہے کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے فواد چودھری مسلسل توہین عدالت کر رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان کی توہین عدالت کیس کے حوالے سے ہو یا ویسے کسی کیس کے حوالے سے ہو یا سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ اس میں جو توہین عدالت کا مقدمہ جو معاملہ سامنے آیا ہے، جس کی 8 سپٹمبر کو ہیئرنگ ہے، تو معاملہ چاہے وہ ہو، تاہم یہ ضرور سامنے آیا ہے جبکہ عمران خان تو اس وقت اپنے در پہ ہیں۔ عمران خان اس وقت اپنی تباہی کے در پہ ہیں۔ نہ صرف وہ اقتدار کے حصول کے لیے ملک کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، نہ صرف وہ ہمارے ملک کے دفاعی اداروں کا مسلسل یعنی جب وہ اپوزیشن میں تھے تب سے وقار مجروح کرتے آ رہے ہیں، اور نئے مطلب انہوں نے کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے ہمارے جو دفاعی اداروں کو یا ہماری جو خفیہ ایجنسی ISI ہے اس کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں نہ لیا ہو۔ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پتہ تو سب کو ہے، پتہ ہمیں بھی ہے کہ ظاہر ہے جنہوں نے لانچ کیا ان کا مقصد کیا ہے۔ تو اس وقت عمران خان کو بہت بڑی جلدی ہے اور اس وقت بھی وہ خود کو پرائم منسٹر کہلواتے ہیں۔ تو ناظرین، کل جو ہے انتہائی اہم دن ہے، کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت کرے گی۔ رہے ہیں یہ تو عمران خان کی وجہ سے پاکستان اگر ابھی سری لنکا نہیں بنا ہے تو صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں بنا، تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنا، کیونکہ ہم نے لوگوں کے جذبات کے آگے بند باندھا ہوا ہے۔ ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک منظم طریقے سے تبدیلی لے کے آنی ہے، ایک غیر منظم طریقے سے فساد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی، اور ادروائز لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ اور اس کو آپ اس طرح سے نہ لائٹلی نہ لیں کہ آج جس طرح خواجہ آصف نے بیان دیا کہ جی اس کے اوپر عمران خان کے اوپر بڑی لمبی لٹیگیشن آئے گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا۔ آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں۔ ناظرین، توہین عدالت کے کیس کی درخواست داخل کی گئی اور اس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کو کل کے لیے رکھا گیا ہے، اور کل مینس آج جو ہے وہ، کیونکہ جب یہ ویڈیو آپ سن رہے ہوں گے تو یہ آج ہو چکا ہوگا، تو آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس فیصلے مطلب توہین عدالت کے کیس کی سماعت کرے گی جو فواد چودھری سے متعلق ہے۔ اب اس میں اگر فواد چودھری غیر مشروط طور پر معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر شاید معاملہ کسی حد تک رفع دفع ہو سکتا ہے یا کوئی مائنر پینلٹی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا، اور شوکاز نوٹس کے بعد اس کی باقاعدہ سماعت ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو ہوگا سو ہوگا، وہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ فواد چودھری کا تمام جو عدالت سے متعلق بیانات ہیں، ہر چیز پورا سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میرے خیال میں کہ مزید کوئی ضرورت نہیں رہتی جو ہے وہ کن ثبوتوں کی۔ تو بہرحال ایک اہم معاملہ کل یہ ہے، اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے جس کا میں آپ کا جس کی طرف دھیان مبذول کروانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف FIR کے اندراج کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف جو FIR داخل ہوگی اس میں وہی دفعات شامل ہوں گی جو شہباز گل کے خلاف جو FIR داخل ہوئی تھی اس میں شامل کی گئی تھیں۔ تو یہ بھی ایک توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس FIR میں اسد عمر بھی شامل ہو سکتے ہیں، فواد چودھری بھی اور شیرین مزاری بھی، کیونکہ شیرین مزاری بھی مسلسل جو ہے وہ ملک اور اداروں کے خلاف جس طرح کی بات چیت کرتی آ رہی ہیں، تو وہ سب کو پتہ ہے۔ اور اگر کسی نے کچھ نہیں سنا تو ذرا یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ سن لیجیے۔ یہ خاص میں پیغام دے رہی ہوں ہینڈلرز اور نیوٹرلز کو، بہت ہو گئی ہے۔ 3 مہینے میں پاکستان کی حشر جو آپ نے کیا ہے کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا اس طرح۔ ابھی بھی آپ کو نہیں ہوش آئے گی تو کب آئے گی؟
जब अमेरिका की फोर्सेस आ जाएंगी इधर, फिर आप समझेंगे, या आप चाहते हैं कि आप उनको सारा कुछ दे दें। नाज़रीन, इन सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि कल वफाकी काबीना का इजलास सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। ये 5 नुकात पर मुश्तमिल वफाकी काबीना का इजलास है, जिसमें हज कोटा समेत मुख्तलिफ मामलात शामिल हैं। लेकिन इसमें सबसे जो ज़्यादा अहम मामला है वो है इमरान खान की तरफ से जो जहर उगला गया है, या जो इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई है, या जो इदारों में बगावत डालने की कोशिश की गई है, यानी जो अधूरा काम शहबाज गिल पूरा न कर सके या शहबाज गिल के कहने पर पूरा ना हो सका, उसको पूरा करने की कोशिश जो है वो कोशिश जो इमरान खान ने की है, उस पर कल गौर यानी आज गौर किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे काबीना के इजलास में इमरान खान के तमाम उमूर का जायज़ा लिया जाएगा और इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इस हवाले से वजारत दाखिला से भी एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है, और वजारत दाखिला से जो इमरान खान के इस वक्त तक अकाउंट्स और उन अकाउंट्स की में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो, और वो ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ किस किस ने की, कहाँ से आए, कहाँ से निकले, कहाँ गए, इंसाफ ट्रस्ट में कैसे आए, किस तरह आए, ये एक एक चीज़ की डिटेल्स उसमें होंगी। और 2 चीज़ों की तवक्को की जा रही है आज जो इजलास है सुबह 11 बजे। पहली तवक्को ये की जा रही है कि काबीना के इस इजलास में इमरान खान के खिलाफ FIR के इंदराज की मंजूरी दी जाएगी। ये इंतहाई अहम आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और इंतहाई अहम ज़राए ने जो है वो काफ़ी हद तक इसकी तस्दीक भी की है, और ये कल वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देगी, क्योंकि इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। क्योंकि आपको पता है कि अपना इस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल के बगैर यहाँ कुछ नहीं चलता। तो इस्टेब्लिशमेंट ने या पाक फ़ौज ने आज जिस तरह आज इमरान खान के बयान पर रिएक्ट किया है, ये सख्त और शदीद रिएक्शन है। यानी आज से पहले इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं देखा गया, क्योंकि जब से देखें एक हकीकत इस चीज़ को हम समझ लें कि एक वक्त था कि जब फ़ौज हुकूमत में हिस्सेदार हुआ करती थी और वजारतें तकसीम होती थी, वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला, वजारत ख़जाना और इस तरह की मुख्तलिफ़ वजारतें इस्टेब्लिशमेंट अपने पास रखती थी, और बाकी जो वजारतें होती थी उनको दी जाती थी गवर्नमेंट को, और ये भी तय किया जाता था कि दिफाई बजट कितना होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त जब फ़ौज ने मतलब खुद न्यूट्रल होने का ऐलान किया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से वाज़े तौर पर कहा गया है, यानी ISPR की तरफ से, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे, वो अपनी पूरी आइनी मुद्दत जो उनकी है, जितना उनको एक्सटेंशन मिला था उसी पे रिटायर होंगे, और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो तकर्रुर होगा वो उसी प्रोसीजर के तहत होगा जिस प्रोसीजर के तहत होता आया है। यानी इस्टेब्लिशमेंट अपना पाक फ़ौज की तरफ से 3 सीनियर तरीन जो जर्नल्स अपना जो ऑफिसर्स होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनके नाम जो हैं वो भिजवाए जाएंगे वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म उनमें से किसी एक की मंजूरी देंगे। वाज़ेह रहे कि इन तीनों नामों में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड होंगे, यानी कमर जावेद बाजवा साहब, उसकी राय भी शामिल होगी। ये नहीं है कि उनकी राय शामिल नहीं होगी, उनकी राय भी शामिल होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो आपको याद होगा कि जब जनरल फैज़ हमीद को हटाया जा रहा था और ISI के ओहदे से हटाकर उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया जा रहा था, तो उस वक्त भी इमरान खान ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया था और एक ऐसा जो है वो आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की थी कि जितना ज़्यादा हो सके जनरल फैज़ इक़्तिदार में रहें, क्योंकि उनकी नज़र में जनरल फैज़ ही वो वाहिद ज़रिया थे जो किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी क्या हर सूरत में इमरान खान को मुकम्मल उनकी पुष्टपनाही हासिल होती थी। और ये जनरल फैज़ साहब का फ़ोन ही होता था जिसकी वजह से जो है वो नाराज़ अरकान भी
پی ٹی آئی کے تعاون کے لیے لوٹ کر آ جایا کرتے تھے، اور وہ بھی جو ناراض ہوتے تھے لیکن ان کے فون کال پر وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ اور معجزے آپ نے سینیٹ میں بھی دیکھے کہ کس طرح جو ہے وہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہی معجزے آپ نے قومی اسمبلی میں بھی دیکھے کہ جب یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر نامزد کیا گیا تھا تو اس کے بعد کس طرح اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ معجزے تو جنرل فیض حمید صاحب کے ہیں، اور اس وقت ان کی تعیناتی ملتان میں ہے۔ تو اس وقت عمران خان کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی اسٹاف لگوایا جائے، تاکہ ان کے آنے سے ان کی دوبارہ حکومت میں آنے کے راہ ہموار ہو سکے۔ تو اس وقت یہ جو بات کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات اور اسی ماہ انتخابات، تو میں آپ سے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کلیئر کٹ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اب آپ انتخابات بھول جائیں، اب آپ کی جماعت بھی انتخابات بھول جائے، اس لیے کہ آپ جس راستے پر چل پڑے ہیں وہاں اب آپ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آپ نے آئینی حدود سے جو ہے نا، آپ نے آئین کی جو تشریح ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ کرپشن کے معاملات دیکھتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف حکومت کی کرپشن کے ہر معاملے پر نظر رکھتے ہیں اور ان پہ کارروائی کا اختیار رکھتے ہیں؟ آپ سے کس نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ حکومتوں کے جو ہے وہ ان چیزوں میں مداخلت کرتے ہیں؟ اس وقت جب فوج نیوٹرل رہنا چاہتی ہے اور ایک اچھی روایت جنم لے رہی ہے، اور پارلیمانی نظام اس سے مستحکم ہوگا، اور اس سے پارلیمنٹ مستحکم ہوگی، اس سے ایک جمہوریت ایک نئے رنگ اور ایک نئے روپ میں سامنے آنے جا رہی ہے، تو پھر مسٹر عمران خان صاحب آپ کو تکلیف کس چیز کی ہے؟ آپ کے جلسے بڑے ہیں، آپ کے کراؤڈ بڑے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت آپ نے ان سب کے باوجود آپ کے اندر جو تکبر آ گیا، جو بڑے بڑے کراؤڈز دیکھ کر آپ میں تکبر آ گیا، اس تکبر نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے عقل پر پردہ ڈال دیا۔ عمران خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی یہی سمجھتے تھے کہ اگر انہیں پھانسی دی گئی تو پورے ملک میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور میں اتنا پاپولر لیڈر ہوں، مجھے کیسے سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ لیکن بالآخر آپ نے دیکھا کہ ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا۔ کیا نواز شریف صاحب کم مقبول لیڈر تھے؟ آپ بھلے سیاسی مخالفت میں کہیں کہ وہ پاپولر لیڈر نہیں تھے، لیکن جو شخص 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا، اندازہ کریں کہ اس کی پاپولرٹی کا اور اس کے ووٹ بینک کا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس وزیر اعظم کو بیمار ہونے کی وجہ سے خود آپ کی اپنی کابینہ کی منظوری سے آپ لوگوں نے اس کو باہر بھجوا دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پاپولرٹی اور یہ کراؤڈز، یہ جلسے، یہ اس وقت میٹر نہیں کرتے۔ آپ نے ٹائم غلط چنا ہے، آپ نے اس تصادم کا، اس تنازع کا غلط ٹائم چنا ہے۔ اس وقت جب پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اس وقت جب ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے، لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں جی رہے ہیں، لوگوں کے پاس نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، نہ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے، نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے۔ کل کی جن کی عورتیں، جن کی بہنیں، جن کی مائیں، جن کی بیٹیاں 4 دیواری کے اندر ایک پورے تقدس کے ساتھ رہ رہی تھیں، آج وہ شاہراہوں پہ جو ہے وہ چارپائیوں کے خیمے بنا کے یا ٹینٹس بنا کے اس کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہیں، اور اس امید میں ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے جو انہیں امداد دے دے اور وہ کھانا کھا سکیں۔ تو اس وقت جب قوم کو اپنی پڑی ہوئی ہے تو آپ کو سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ سکھر میں سیاست کر کے دیکھ لی نا، عزت افزائی ہو گئی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب، اس وقت آپ کا ٹائم پورا ہو چکا، یہ آخری آپ کے ایام ہیں۔ ان ایام میں آپ نے کیا کیا دیکھنا ہے، اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے۔ آپ کو بڑے بڑے فیصلوں کا سامنا کرنا ہے، بڑے بڑے مقدمات کا سامنا کرنا ہے، آپ نے ریمانڈس دیکھنے ہیں،
آپ نے جیل دیکھنے ہیں، اڈیالہ آپ کا منتظر ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق آپ کو اڈیالہ نہیں بلکہ لانڈی جیل یعنی ملیر جیل میں رکھا جائے گا۔ اس کی بھی حکمت عملی بنائی جا چکی ہے۔ تو آپ کے لیے آنے والی جو گھڑی ہے، آنے والے جو دن ہیں، یہ آپ کے لیے بہت 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 مشکل ہے۔ تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں، اور معاملات جو بگڑ چکے ہیں وہ اب بننے والے تو نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا بنانے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ یہ ہیں: ایک تو عمران خان ان 4 افراد کے نام ظاہر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور دوسرا فواد چودھری کے خلاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کل یعنی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے کیس کی سماعت ہوگی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آج ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں اگر شواہد مکمل طور پہ ان کو موصول ہو گئے اور حکومت کو سپریم کورٹ میں جو ریفرنس بھیجنا ہے، تو اس پہ اگر ان کا جو مٹیریل ہے یا جو شواہد ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں تو کل اس کی بھی منظوری دی جائے گی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کل فواد چودھری اور عمران خان کے حوالے سے انتہائی اہم دن ہے، اور اگر کابینہ FIR کے اندراج کی منظوری دیتی ہے تو عمران خان صاحب کے پاس بچنے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔